غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق و یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ جی ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام قیام پاکستان اور یوم آزادی کے حوالے سے ہے۔ آج ہم جس ریاست میں آزادانہ طور پر سانس لے رہے ہیں، یہ ان لوگوں اور ان لیڈروں کی قربانیوں کا ثمر ہے جنہیں ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے، جن میں عورتوں، نوجوانوں، بوڑھوں، الغرض ہر طبقہ فکر کے افراد نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ ملک پاکستان حاصل کیا۔ آج ہم نے انوائٹ کیا ہے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج جھنگ کے پروفیسر جناب بہاؤالدین نول صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے سر؟ الحمدللہ خیریت۔ سر، آج 14 اگست قیام پاکستان کے حوالے سے آپ تاریخی جو کچھ باتیں ہیں جو نوجوان نسل کو پتہ نہیں ہے، آپ اپنا اس کے متعلق کچھ اظہار خیال فرمائیں۔ جی سر۔ جی پاکستان، ایک بات تو بڑی واضح ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ ماڈرن جو ہسٹری آف ورلڈ ہے، اس کے اندر پہلی نظریاتی مملکت یہ قائم ہوئی۔ نظریہ، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ نظریہ کیا چیز ہے۔ ہم نارملی اس ورڈ کو استعمال کرتے رہتے ہیں، نظریہ نظریہ نظریہ، بٹ لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ کوئی بھی ذی شعور کوئی جو کام کرتا ہے، کسی طرح کا کوئی کام کرے، چاہے کسی نے ایک گلاس پانی کا بھی پینا ہے تو اس کے پیچھے اس کا ایک موٹیو ہوتا ہے، ایک امپلس اس کے پیچھے ہوتی ہے کہ میں ڈی ہائیڈریٹڈ ہو رہا ہوں تو مجھے ہائیڈریٹ کرنے کے لیے خود کو ایک گلاس پانی چاہیے۔ تو ایک ملک جب بنتا ہے، ہمارے ہاں لوگ کچھ ایسے آج کل خود کو الٹرا ماڈرن کہنے والے جو یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان ایویں ہی بن گیا، بغیر کسی وجہ کے بن گیا، شاید یہ صرف ہندو کی مخالفت میں بنا، صرف یہ برٹش کی ایک ڈیوائڈ اینڈ رول کی ایک سازش تھی جس کی وجہ سے بنا۔ آل دیز نوشنز اینڈ کانسیپٹس آر رانگ، یہ سب غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پاکستان بیسکلی اسلام کو پریکٹیکلی ہمارے اس دنیا میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اسلام کو صحیح طور پر پرکھنے کے لیے کہ آیا اسلامک پرنسپلز جو ہمیں ملے ہیں وہ کتنے آفاقی ہیں، کس لیول کے ہیں، اس کو پرکھنے کے لیے ہمارے جو سینئرز تھے، جو ہمارے انسیسٹرز تھے، جس میں آج ہم اگر نام لیں تو قائد اعظم سر فہرست ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ علی برادران کا نام آتا ہے، نواب بہادر یار جنگ ہیں، سردار عبدالرب نشتر ہیں، بی بی فاطمہ جناح تھیں، اور اس طرح کے کاؤنٹلس لوگ جو ہوئے، وہ بیسکلی اس نظریہ کی بنیاد پہ کہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ واقعی اسلام رہتی دنیا تک ایک پرفیکٹ ریلیجن ہے، لوگوں کے زندہ جب تک دنیا اس سیارے پہ قائم ہے، اور ایون اگر ہم کسی اور گیلیکسی پہ چلے جاتے ہیں تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام از دا پرفیکٹ ریلیجن، اس کو بر صغیر میں جو ہے اس پر ایفرٹ کی گئی اور یہ ریلیجن وجود میں آیا۔ اس کے لیے آپ قائد اعظم کی ڈفرینٹ جو اسپیچز ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ ہم اسلام کی تجربہ گاہ کے طور پر پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں۔ پھر میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ انگریز اس کے پیچھے تھا، جی ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت وہ ایک اکھنڈ بھارت کو توڑنا چاہتا تھا۔ جی ایسا کچھ نہیں ہے۔ جیسے قائد اعظم نے فرمایا کہ پاکستان اس روز وجود میں آیا جس روز پہلا ہندو مسلمان ہوا، تو اس پہ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہا کرتا ہوں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ یہاں پر رہنے والے لوگ، آپ ہیں، میں ہوں، یا ہمارے باقی دوسرے جو دوست ہیں، ہم میں سے کوئی بھی عرب نہیں ہے۔ آئی ایم راجپوت، آئی ایم بیسکلی فرام سب کانٹیننٹ، اور مجھے نہیں پتا کہ میرے پرکھ جو ہیں وہ کب سے سب کانٹیننٹ کے ہیں۔ اسلام کے آنے سے پہلے سے میں انڈین ہوں، بٹ اس کے ڈسپائٹ میرے جو بزرگ تھے، دے ایمبریسڈ اسلام وداؤٹ اینی پریشر۔ ہم بڑے قبیلے سے تھے، ہمیں تو خود کو مسلمان کرنے کی اس لیے بھی ضرورت نہیں تھی نارملی تو کہ جی ہمیں ایک اپنی شودر سے اٹھ کے ہم ایک ایکول سوسائٹی میں جانے والے تھے۔ میں آلریڈی راجپوت تھا، یا جاٹ ہیں وہ مسلمان ہوئے۔ ان سب کے پیچھے یہ تھا کہ انہوں نے جو یہ ساری چیزیں دیکھی کہ یہاں کے جو نیم تھے، جو اصول تھے، جو یہاں کا کوڈ آف لائف تھا، اس سے جو نیا کوڈ آف لائف عرب سے آیا وہ اتنا بہتر تھا کہ یہاں پر لوگ پھر ملینز میں جو ہے ایک دم سے مسلمان ہو رہا شروع ہوئے۔ اور ہمیں ہندوستان میں کسی قسم کا کوئی ایسا ہسٹوریکل ایویڈنس نہیں ملتا کہ لوگوں کو یہاں پریشرائز کر کے، جیسا کہ آج کل کے الٹرا ماڈرن لوگ جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ اسلام جو ہے وہ بہت تلوار کے زور پہ پھیلتا رہا۔ ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ مغلز تھے، یا اس سے پہلے تغلق تھے، خلجی تھے، یہ سارے لوگ تھے، تو کسی نے بھی جو ہے وہ یہاں پر تلوار کے زور سے اسلام نہیں پھیلایا، بلکہ بزرگان دین کی جو اخلاق و کردار تھا
اس سے امپریس ہو کے لوگ یہاں مسلمان ہوتے رہے. تو پاکستان بیسیکلی اس کا وجود میں آنا جو ہے وہ لا الہ الا اللہ جو ہم کہتے ہیں جو پاکستان کا اصل مقصد ہے, مطلب بھی ہے پاکستان کا, بٹ بیسیکلی یہ لا الہ الا اللہ جو ہے دس از دا مین ڈیسٹنی آف پاکستان, کہ ہم نے اس کو ایک تجربہ گاہ کے طور پر دنیا کو دکھانا تھا. اب اس میں ہم کتنے کامیاب ہوئے یا کتنے ناکام ہوئے وہ ہمارا اس میں جو ہے وہ دوش ہے. اس میں اسلام کا یا کسی کا کچھ لینا دینا نہیں, کہ اس میں اگر ہم اس لیول پر نہیں لا سکے تو ہم جو وی دا پریکٹیشنرز آر ایٹ فالٹ, ہم اس لیول پہ اس کو اسلام کو یہاں پر امپلیمنٹ نہیں کر سکے, تو اس میں نہ ریاست پاکستان کا قصور ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اسلام کا قصور ہے. بنیادی طور پر سر ہم آزاد تو ہو چکے ہیں, لیکن مینٹلی طور پر آج بھی ہم انہی کلچر کے اندر, اسی غلامی کے اندر جکڑے ہوئے ہیں. سر اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان ڈیفینیٹلی ہمارا مقصد ہی یہی تھا. جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان کو ہم ایز اے لیبارٹری ہم نے اسٹیبلش کیا تھا. اب ہماری سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ ہم لوگوں کی اسلام سے دوری ہے. میرے ایک مینٹور ہیں, از مائی سینئر, وہ پچھلے دنوں انہوں نے مجھے کویشچن کیا کہ ہماری تنزلی کی, ہماری بیکورڈنس کی اصل ریزنز کیا ہیں. تو میں نے کافی ساری ریزنز بتائیں تو وہ کہتے ہیں نہیں, اصل ریزن ہے کہ ہم مسلمان ہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ مسلمان ہونے کی وجہ سے تو ہمیں بہتر ہونا چاہیے. کہتے ایشو یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو فار گرانٹیڈ لیا ہے, ہم اسلام کی روح کو سمجھ نہیں پائے. ہم پیدا ہوئے تو مسلمان تھے, ہم نے ایفرٹ کر کے ہم مسلمان نہیں ہوئے, تو ہم نے اس پر کوئی ریسرچ نہیں کی, ہم نے اس پر کسی قسم کا کوئی جو تھاٹ پروسیس ہے ہمارا وہ رک چکا ہے, اور ہم اللہ تعالیٰ کی اس سب سے بڑے انعام کی اصل ویلیو سے واقف ہے نہیں. جو فزیکل بانڈیج یا غلامی ہے وہ شاید اتنی بڑی لعنت نہیں ہے, کیونکہ وہ مجبوری ہے. سم ٹائمز آپ کسی کی بانڈیج میں آ جاتے ہیں اینڈ یو آر ناٹ فزیکلی ایبل ٹو ایمانسپیٹ یور سیلف, آپ خود کو آزاد نہیں کر پا رہے ہیں. بٹ ذہنی غلامی یا ذہنی آزادی تو مکمل طور پر آپ کے اپنے اختیار میں. وہ ہماری ہاں اگر ہم دیکھیں تو نارملی قومیں آزاد ہوتی ہیں اپنے لیڈرز کی وجہ سے, اور غلام بھی بنتی ہیں اپنے جو سرکردہ یا لیڈرز ہوتے ہیں اس کے. ہم آزاد ہوئے تو ہمارا لیڈر ذہنی طور پر آزاد تھے, قائد اعظم محمد علی جناح یا ان کے ساتھی. اس کے بعد گورے کا راج گیا, تو قائد اعظم کی دنیا سے جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر گورا راج کے بعد براؤن راج آ جاتا ہے. وہ لوگ جو اس مقصد کو نہیں سمجھ پائے تھے کہ قائد اعظم نے کس وجہ سے برطانویوں سے ان کی جو کولونیلزم تھا اس سے آزادی حاصل کی تھی, بلکہ وہ اس فیشن میں پڑ گئے. وہ انہوں نے پینٹ پتلون پہننا اور منہ ٹیڑھا کر کے انگلش بولنا اور انگریزی طور اتوار کو اپنانا, اس کو صرف ایڈوانسمنٹ, اس کو صرف کلچر سمجھ لیا. جو ہمارے اپنے یہاں کے نیم ہیں, ہمارے اصول ہیں, ہمارا کلچر ہے, ہماری ٹریڈیشنز ہیں, اس کو ڈسون کر دیا. اس کی وجہ سے ذہنی طور پر یہ لوگ انگریز کے آج بھی اسی طرح سے, اٹس ناٹ اونلی دا کیس ان پاکستان بٹ انڈیا ایز ویل, ہم سے وہ ریلیٹیولی شاید بہتر ہوں گے, بٹ اسٹل وہاں پر بھی یہی چل رہا ہے, بابو کلچر چل رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قومیں آزاد جو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دیا ہے کہ اقرا باسم ربک الذی خلق. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی امپورٹنٹ آدمی اپنی گفتگو کا آغاز یا اختتام ہمیشہ سب سے امپورٹنٹ باتوں پہ کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نام سے پڑھو جس نے آپ کو علم سکھایا, اقرا باسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, کہ تمہارا رب کریم ہے, بہت بڑا ہے. اس کی اللہ تعالیٰ نے دلیل یہ عطا فرمائی ہے کہ میں نے علم جو ہے وہ ایجاد کیا, میں نے اسکرپٹ ایجاد کیا ہے. تو اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ پہلی وحی میں فرماتے کہ علم الانسان ما لم یعلم, کہ انسان کو میں نے وہ سکھایا جو انسان پہلے نہیں جانتا تھا. تو ہم نے مسلمانوں نے اسپیشلی پاکستانیز نے علم کو طلاق دے دی. ہمارا علم کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں ہے. میں فار ایگزامپل بات کروں گا یہاں پہ کہ ہمارے ہاں گورنمنٹ کے اداروں میں آئی ٹی کی ایجوکیشن دی جا رہی ہے. 500 اسٹوڈنٹ ایک ٹائم میں آنرز کی تعلیم حاصل کرتا ہے. میں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سم پرٹیکولر گورنمنٹ انسٹیٹیوشن بٹ آلموسٹ آل دا گورنمنٹ کالجز اینڈ دا یونیورسٹیز. تو میجورٹی میں ہمارے ہاں آئی ٹی کی لیب نہیں ہوتی ہے, ہمارے ہاں یہ صورتحال ہے. تو آپ جب قوم کی ایجوکیشن پہ خرچ نہیں کریں گے, قوم کے ذہنی شعور کو جا کر تھاٹ پروسیس کو روک دیا گیا ہے. ہمارے یہاں کوشچن کرنا جرم ہے, ہمارے تعلیمی اداروں میں کوشچن کرنا جرم ہے. ٹیچر
کا جو ایک ہائٹ باؤنڈ اس نے جو کچھ یاد کیا ہوا ہے, جو پرنسپلز ہیں, اس سے ہٹ کے آپ کوشچن کرتے ہیں تو آپ ٹیچر کے خطاب کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ کے ملا ہیں معذرت کے ساتھ, تو وہ ملا جو ہے وہ آپ کو کسی قسم کا کوشچن کرنے پر جو ہے آپ کو یہاں تک ہے کہ آپ کو اپنی جان کا تھریٹ ہو جاتا ہے. تو جب آپ کا تھاٹ پروسیس رک جاتا ہے تو جہاں سے آپ چلے تھے آپ بیک ٹو اسکوائر ون والی بات ہے. آپ وہ پنجابی چ کہتے ہیں جی جتوں دی کھوتی اتنے آ کے کھلوتی, تو آپ ہٹ کے وہیں پر کھڑے ہوتے ہیں. سو گورے کے ٹائم پہ تو شاید ہمارے تھاٹ پروسیس پہ کوئی قدغن نہیں تھی, لیکن آج ہمارے جو بیوروکریٹ بابو ہیں, ہمارے جو ملا ہیں اور ہمارے سیاستدان, ان کے یہ جو سارا جو سسٹم, جو ڈسپنسیشن انہوں نے ہمیں دی ہے, اس میں کوشچن کرنا ہی حرام سمجھا جاتا ہے. تو ہم ذہنی غلامی سے کیسے آزادی حاصل کر سکتے ہیں؟ جی سر, آخر میں سر 14 اگست کے حوالے سے نوجوان نسل کو یوتھ کو آپ کچھ کہنا چاہیں آج کے دن کے حوالے سے؟ جی میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں اور آلموسٹ اپنی ہر کلاس میں اور ہر گیدرنگ میں یہ بات کرتا ہوں کہ دنیا میں ہمارے اس آنے کا مقصد جو ہے وہ بھی ہمارے رب العزت نے پہلے سے طے کر دیا ہے. یہ کوئی مبہم, کوئی امبیگوس بات نہیں ہے. جب میری ایز پر مائی اوپینین اللہ تعالیٰ نے پہلا میسج ہی یہی اتارا انسان کے لیے کہ آپ پڑھیں, آپ علم حاصل کریں. اور آج فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں جو ہے وہ رینیسانس کے بعد تحریک احیاء علوم جسے اردو میں کہا جاتا ہے, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یورپینز علم کے پیچھے ایک دیوانہ وار لگ گئے اور علم کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس نے یورپ کو ترقی دلوائی ہو. وہاں کا انڈسٹریل ریولوشن آپ دیکھتے ہیں, وہاں کا کلچر, ان کی ڈیولپمنٹ آپ دیکھتے ہیں, جو بھی چیزیں دیکھتے ہیں سب کے سب جو ہے وہ علم کی بدولت ہیں. تو ہم جو مسلمان ہیں, ہم نے علم کے ساتھ میری دانش کے مطابق تو دشمنی کر رکھی ہے. ہم اپنا تھاٹ پروسیس روک چکے ہیں. ہمارے ہاں ریسرچ نہیں ہے. ہم انجینئر پیدا کر رہے ہیں, ہم انوویٹرز نہیں پیدا کر رہے, ہم ڈاکٹرز پیدا کر رہے ہیں, ہم حکیم نہیں پیدا کر رہے جن کے اندر حکمت ہو, جو کچھ نیا ایجاد کریں. ہم نے آج تک کوئی میڈیسن ایجاد نہیں کی ہے. ویسٹرن فارمولاز پہ ہم جو ہے ہم آئی ٹی سیکٹر میں کچھ نہیں کر پائے. آج آپ دیکھتے ہیں کسی دور میں ایگریکلچرل ایج کی اگر آپ بات کریں تو اس میں ہوتا ہوگا ایگریکلچرل جو ڈیولپمنٹ تھی اس پہ. آج ساری کی ساری ڈیولپمنٹ انڈسٹریل, انفارمیشن ٹیکنالوجی, ایجوکیشن, جس میں لوگ باہر سے آپ کے ہاں پڑھنے آتے ہیں ملینز میں اور بلینز آپ کو دے کے جاتے ہیں. آپ کا ٹورزم ہے, ہر چیز جو ہے اس کے پیچھے صرف اور صرف ایجوکیشن ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اگر ہم اس پہ چلیں گے تو میں یوتھ کو یہی کہوں گا کہ اس پہ ہم عمل کرتے ہیں تو ہم دنیا میں واقعی ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں. اور اگر نہیں کرتے تو جو رب کے حکم کے خلاف جاتا ہے وہ کبھی بھی دنیا میں جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا, وہ دنیا میں ترقی کی علامت نہیں بن سکتا. جی سر, آپ کا بہت شکریہ, آج کا آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. جی ناظرین, آج کا آپ کو ہمارا پروگرام ضرور پسند آئے گا. اس کے ساتھ اپنے میزبان محمد زبیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.